اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچے، کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے اور زندگی میں کامیاب و کامران کرے۔ اچھا بچوں، آج ہم آپ کی مطالعہ پاکستان، اس کا ہمارا ٹاپک تھا عقائد، اس کا ایک پوائنٹ رہ گیا تھا، وہاں سے آج ہم شروع کریں گے۔ عقیدہ رسالت کا مطلب تمام رسولوں پر ایمان لانا دار اسلام میں آنے کے لیے لازم ہے کہ رسالت کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے اور کسی اعتبار سے بھی اس میں شک و شبہ نہ کیا جائے۔ قرآن مجید اور اسوہ رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوۃ چشمہ ہدایت ماننا اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول اور آخری نبی ماننا اور یہ ایمان رکھنا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، عقیدہ رسالت کا لازمی جز ہے، اور جو اس کا انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں بھی آپ کا شارٹ ہے، عقیدہ رسالت کی تعریف بیان کریں۔ تو اس کا شارٹ میں آپ آنسر لکھیں گے، عقیدہ رسالت کا مطلب تمام رسولوں پر ایمان لانا دار اسلام میں آنے کے لیے لازم ہے کہ رسالت کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے اور کسی اعتبار سے بھی اس میں شک و شبہ نہ کیا جائے۔ جی اگلا دوسرا ہمارا پوائنٹ ہے جی عبادات ارکان اسلام۔ توحید و رسالت اسلام کا پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر نماز کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ نماز کو مقررہ اوقات کے مطابق ادا کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ یہاں پہ آپ سوال بنائیں گے، نماز کی فرضیت کے بارے میں آیت کا ترجمہ تحریر کریں۔ تو اس میں آپ لکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ ترجمہ، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ یہاں تک اس کا آنسر آئے گا۔ آگے جی، دراصل نماز قائم کرنا دین اسلام کو قائم کرنے کا وہ نمونہ ہے جس کا مظاہرہ ہر روز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ایسا ہی نظام پورے معاشرے میں قائم ہونا چاہیے۔ اسلام کا چوتھا رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور اسلام کے معاشی نظام کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ اب یہاں پہ آپ سوال شارٹ بنائیں گے کہ اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کی اہمیت تحریر کریں۔ تو یہاں پہ آپ لکھیں گے، اسلام کا چوتھا رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور اسلام کے معاشی نظام کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کے نظام کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی ہونے کی بجائے گردش میں رہتی ہے اور معاشرے کے غریب طبقے تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ یہاں تک آگے ہے جی، یہاں پہ بچوں چوتھا رکن لکھا ہوا نہیں، یہاں پہ چوتھا نہیں، یہاں پہ آپ نے لکھنا تیسرا رکن روزہ ہے۔ تیسرا رکن روزہ ہے۔ تمام عبادات کی طرح روزہ بھی فرض کا بہترین اظہار ہے اور بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان قربت کا ذریعہ ہے۔ آپ شارٹ بنائیں گے کہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کون سا بہترین ذریعہ ہے، تو اس میں آپ لکھیں گے تیسرا رکن روزہ ہے۔ تمام عبادات کی طرح روزہ بھی فرض کا بہترین اظہار ہے اور بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان قربت کا ذریعہ ہے۔ اگلا سوال آپ بنائیں گے، حج اسلام کا کون سا رکن ہے اور کن لوگوں پر فرض ہے؟ آپ نے لکھنا ہے، حج اسلام کا پانچواں رکن ہے جو صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے۔ حج کے موقع پر اللہم لبیک کی پکار مسلمانوں کے اتحاد اور بھائی چارے کی ایسی مثال ہے جو دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی۔ جی بچوں، اگلا پوائنٹ آپ کا ہے جی قانون کی حکمرانی۔ اب یہاں پہ آپ یہ بھی سوال بنا سکتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی پر نوٹ تحریر کریں، یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے نظام کی اہم خوبی کیا ہے بیان کریں۔ اب ان دونوں سوال میں سے آپ اس کا جو آنسر ہے یہ پورا پوائنٹ آپ لکھیں گے، جیسے کہ قانون کی حکمرانی اسلام کے نظام کی اہم خوبی ہے۔ اسلام کی بنیاد اس تصور پر ہے کہ قانون کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن مجید اور اسوہ رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم قانون کی بنیاد ہے۔ بادشاہ اور غلام بھی اس قانون کے سامنے برابر ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے نظام میں جمہوریت کی روح موجود ہے۔ حکمرانوں کو باہمی مشورے کے ذریعے فیصلوں کا پابند کر کے جمہوریت کی مہر لگا دی گئی ہے۔ شرط یہ ہے کہ تمام فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں ہوں۔ یہاں تک پھر آپ لکھیں گے۔ اچھا جی، اگلا پوائنٹ آپ کا جی اخوت و مساوات۔
اسلامی یہاں پہ شورٹ بنائیں گے جی، اسلامی معاشرے میں اخوت و مساوات کو کیا اہمیت حاصل ہے؟ اس میں لکھیں گے اسلامی معاشرے میں اخوت و مساوات کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ مدینہ منورہ میں جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تو اس میں اخوت اور مساوات مثالی تھی۔ آج بھی اسلامی معاشرہ اسی اخوت و بھائی چارے اور مساوات کا تقاضا کرتا ہے جو مواخات مدینہ میں نظر آتی تھی۔ یہاں تک آئے گا۔ آگیا جی، اسلام سے پہلے اس اصول کی شدید کمی تھی اور لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، لیکن کی ریاست کے باوجود مدینہ کی ریاست کے وجود سے حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد پر عمل کرتے ہوئے یتیموں، بیواؤں اور ناداروں پر شفقت کرنے کی تلقین کی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو زندگی بسر کرنے کا ضابطہ دیا تاکہ لوگ آپس میں محبت سے رہ سکیں اور معاشرے میں بھائی چارے اور مساوات کی فضا قائم ہو۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے نظام کو وضع کیا اور سود کو حرام قرار دیا، کیونکہ اسلام میں دوسروں کے استحصال، لوٹ کسوٹ کی کوئی گنجائش نہیں۔ جی بچو، یہاں پہ آپ سوال شارٹ بنائیں گے۔ اخوت کس بات کا درس دیتی ہے؟ یہاں پہ لکھیں گے اخوت اس بات کا درس دیتی ہے کہ آپس میں برادرانہ تعلقات قائم ہونے چاہیے تاکہ کسی کے حقوق چھینے نہ جا سکے اور نہ ہی کوئی کمزور پر ظلم کرے۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کے ساتھ خیانت نہ کرے اور نہ اس سے جھوٹ بولے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کینہ اور حسد سے باز رہنے کا درس دیا، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اتفاق سے رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اب یہاں پہ ہم نے شورٹ بنایا تھا کہ اخوت کس بات کا درس دیتی ہے، تو یہاں سے آپ نے لکھنا ہے اخوت اس بات کا درس دیتی ہے کہ آپس میں برادرانہ تعلقات قائم ہونے چاہیے تاکہ کسی کے حقوق چھینے نہ جا سکے اور نہ ہی کوئی کمزور پر ظلم کرے۔ یہاں تک آگے آپ نے شورٹ بنانا ہے حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ تو آپ یہاں پہ لکھیں گے حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کے ساتھ خیانت نہ کرے اور نہ اسے جھوٹ بولے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کینہ اور حسد سے باز رہنے کا درس دیا، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اتفاق سے رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ یہاں تک لکھیں گے۔ اچھا جی، آگے آپ نے سوال بنانا ہے اخوت و بھائی چارے اور مساوات کے بارے میں کیا علامہ اقبال نے کیا الفاظ کہے؟ اس میں آپ لکھیں گے اسلامی معاشرے میں جہاں اخوت اور بھائی چارے کو مقام حاصل ہے وہاں مساوات پر بھی زور دیا گیا ہے۔ اقبال کے الفاظ ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ جی، اب ہم اس شعر کو سمجھیں گے کہ اس شعر میں علامہ اقبال نے کیا کہا ہے۔ اس شعر میں علامہ اقبال نے کہا ہے کہ اللہ کے حضور تمام انسان برابر ہیں، چاہے وہ کسی بھی حیثیت یا مرتبے کے مالک ہوں۔ اسلام ذات، نسل اور طبقاتی تقسیم کو ختم کر کے انسانوں کے درمیان مساوات کا پیغام دیتا ہے۔ یہ اس شعر میں یہ سمجھایا گیا ہے۔ اچھا جی، آگے ہے جی، آگے شورٹ آپ نے بنانا ہے اسلام نے کیسے معاشرے کی بنیاد رکھی؟ یہاں لکھیں گے آپ اسلام نے اونچ نیچ کا کوئی تصور نہیں، اسلام نے ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی ہے جس میں غریب اور امیر سب ایک جیسے ہیں، کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں ہے۔ آگے آپ سوال بنائیں گے مساوات کے بارے میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں کیا فرمایا؟ تو آپ لکھیں گے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو اپنے آخری خطبے میں یوں بیان فرمایا ہے، اے لوگو، بے شک تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، آگاہ رہو، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی سفید فام کو کسی سیاہ فام پر اور کسی سیاہ فام کو کسی سفید فام پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے۔ یہاں تک لکھیں گے۔ اس کے بعد آگے ہے جی، اسلام تو نام ہی مساوات کا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی شخص برتر نہیں ہے، اگر کوئی بڑا ہے تو اچھے اعمال کی بنا پر بڑا ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ مسجد میں کوئی شخص افضل نہیں، سب ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں،
اللہ کے حضور کسی کو برتری حاصل نہیں ہے۔ اب یہاں بھی آپ سوال بنائیں گے، اللہ تعالیٰ نے مساوات نسل انسانی کا درس دیتے ہوئے سورۃ الحجرات میں کیا ارشاد فرمایا؟ تو لکھیں گے اللہ تعالیٰ نے مساوات نسل انسانی کا درس دیتے ہوئے سورۃ الحجرات میں یوں ارشاد فرمایا ہے، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ترجمہ: اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا، اور ہم نے تمہیں مختلف قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہو۔ یہاں تک اس کا آنسر آئے گا۔ اچھا جی، اگلا پوائنٹ آپ کا ہے جی عدل و انصاف۔ عدل و انصاف کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، لہٰذا عدل و انصاف کا تقاضا ہے۔ اب یہاں پہ سوال بنائیں گے، عدل و انصاف کیا تقاضا کرتا ہے؟ تو لکھیں گے جی عدل و انصاف کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، لہٰذا عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ معاشرے میں ہر کسی کو اس کا حق ملے۔ جہاں انصاف پر مبنی معاشرہ ہوگا وہاں معاشرے کی دوسری خرابیاں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی، کیونکہ اس طرح کوئی کسی کا حق غصب نہیں کر سکے گا۔ سزا کے خوف سے کوئی بے ایمانی یا ناانصافی کا مرتکب نہ ہوگا۔ یہاں تک آپ اس کا آنسر لکھیں گے۔ نہیں جی، آگے تک بچوں آپ لکھیں گے کہ طلوع اسلام سے پہلے اس قسم کی بے ایمانی کے طاقتور کو سزا نہ دینا جبکہ کمزور کو سزا دینا عام تھا، لیکن اسلام کے بعد عدل و انصاف کا بول بالا ہوا، معاشرے میں عدل و انصاف کی فضا قائم ہوئی اور مسلمان معاشرے میں انصاف اور ایک اہم ضرورت بن گیا۔ یہاں تک آپ اس کا آنسر لکھیں گے۔ جی بچوں، یہاں پہ آپ نے سوال بنانا ہے عدل و انصاف کی ضرورت زندگی کے کن شعبوں میں ہے؟ تو اس میں آنسر لکھیں گے، عدل و انصاف کی ضرورت زندگی کے ہر شعبے میں ہے۔ عدل و انصاف کے نفاذ کو ممکن بنانا عدالتی نظام کی ذمہ داری ہے۔ اس مقصد کے لیے عدالتوں کا آزاد ہونا نہایت ضروری ہے۔ ججوں پر کسی قسم کا سیاسی دباؤ نہیں ہونا چاہیے تاکہ قانون کا اطلاق سب پر یکساں ہو۔ کوئی امیر ہو یا غریب، سزا سب کے لیے جرم کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہاں تک آئے گا۔ آگے آپ نے لکھنا ہے جی عدل و انصاف کے بارے میں حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ لکھیں گے، حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم عدل و انصاف کو ترک کر دیتی ہے تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کی بہت سی مثالیں چھوڑی ہیں جو دنیا کے لیے نمونہ ہے۔ ایک دفعہ قبیلہ بنو مخزوم کی عورت نے چوری کی اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی گئی، تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے قومیں اسی لیے تباہ و برباد ہو گئیں کہ ان میں جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تھا تو اسے سزا نہیں دی جاتی تھی، اور اگر کوئی چھوٹا آدمی جرم کرتا تو اس پر حد لاگو کر دی جاتی تھی۔ اللہ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہاں تک آپ اس کا آنسر لکھیں گے۔ آگے جی، عدل و انصاف کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس میں معاشرے میں قانون کی بالادستی سے معاشرہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتا ہے۔ جی، اگلا پوائنٹ آپ کا شروع ہو رہا ہے جی، برِ صغیر کے مسلمانوں کی مذہبی، ثقافتی، سماجی، معاشی محرومی کے حوالے سے دو قومی نظریے کی ابتدا اور ارتقاء کی وضاحت کریں۔ اب نیچے پوائنٹ ہے جی، دو قومی نظریہ ابتدا اور اس کی ارتقاء کی وضاحت کریں۔ یہاں پہ پہلے آپ سوال بنائیں گے دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے آنسر میں آپ لکھیں گے جی، دو قومی نظریے سے مراد یہ ہے کہ برِ صغیر پاک و ہند میں دو بڑی قومیں ہندو اور مسلمان آباد ہیں۔ یہ دونوں قومیں صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہ سکیں۔ یہاں تک پھر آپ یہاں پہ سوال بنائیں گے کہ دو قومی نظریے کی بنیاد کیا تھی، یا اس میں دوسرا سوال بنا لیں گے کہ دو قومی نظریے کا نصب العین کیا تھا۔ اب ان دونوں سوالوں کا آنسر کیا لکھیں گے؟ سوال دو اس طرح بن سکتے ہیں۔ اب آنسر میں آپ لکھیں گے، دو قومی نظریے کی بنیاد مسلمانوں کا علیحدہ تشخص ہے۔ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا۔ دو قومی نظریے کا نصب العین یہ تھا کہ اسلام کے دو قومی تصور کی بنیاد پر ہندوستان میں مسلمان
ایک ایسی آزاد ریاست قائم کی جائے جس میں رہتے ہوئے وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکے۔ یہاں تک آئے گا۔ سوال آپ کے دو بن رہے ہیں لیکن آنسر آپ کا ایک ہی ہے۔ یہاں سے دو قومی نظریے کی بنیاد سے لے کے مطابق اصولوں کے مطابق گزار سکے، یہاں تک آئے گا۔ اب اس کا پہلا پوائنٹ آپ کا جی بر صغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا۔ اب یہاں پہ آپ شور بنائیں گے بر صغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا کب ہوئی اور کیسے ہوئی۔ تو آنسر میں آپ لکھیں گے جی بر صغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا مسلمانوں کی آمد اور محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے ہوئی۔ 712 میں عرب نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم نے سندھ کے راجہ داہر کو شکست دی۔ محمد بن قاسم کے ساتھ کچھ عرب تبلیغ اسلام کے لیے بھی آئے اور وہ مستقل طور پر سندھ اور ملتان میں آباد ہو گئے۔ یہاں تک اس کا آنسر آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد جی محمد بن قاسم کے حسن سلوک، رواداری اور انصاف نے مقامی لوگوں کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ اسے اوتار اور دیوتا سمجھنے لگے۔ تبلیغ کرنے والوں نے ان لوگوں کو اسلام کی سیدھی، سچی اور توحید کی راہ دکھائی اور یہ لوگ بخوشی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ غزنوی اور غوری ادوار کے بعد مغلیہ دور حکومت کی بنیاد رکھی۔ اب یہاں پہ آپ لکھیں گے کہ مغلیہ دور حکومت کی بنیاد کس نے رکھی، کب اور کس نے رکھی۔ تو یہاں پہ آپ لکھیں گے کہ غزنوی اور غوری ادوار کے بعد 1206 میں قطب الدین ایبک نے سلطنت دہلی کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد ہندوستان میں مختلف مسلم حکمرانوں نے 1857 یعنی کہ 1857 میں 57 تک حکومت کی۔ مسلمانوں نے ہندوستان پر تقریباً 1000 سال تک حکومت کی۔ ہندوؤں نے کبھی مسلمانوں کو دل سے تسلیم نہیں کیا۔ ان کا اظہار بہت پہلے البرونی نے اپنی کتاب الہند میں کر دیا تھا۔ اگلا ٹاپک ہے سر سید احمد خان اور دو قومی نظریہ۔ انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے بعد جس شخصیت نے سب سے پہلے مسلمانوں کو علیحدہ قوم قرار دیا وہ سر سید احمد خان تھے۔ آپ 1817 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ ابتدا میں سر سید احمد خان متحدہ قومیت کے حامی تھے، لیکن جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندو انگریزوں کے زیادہ قریب ہو گئے تو سر سید کو یہ احساس ہوا کہ ہندو کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں پہ آپ آنسر بنائیں گے کہ اردو ہندی تنازعہ کب شروع ہوا اور آپ نے اس میں کیا اعلان کیا۔ تو اس کے آنسر آپ یہاں سے شروع کریں گے۔ 1867 میں بنارس میں اردو ہندی تنازعہ کے موقع 1867 میں بنارس میں اردو ہندی تنازعہ شروع ہوا اور اس پہ آپ نے واضح اعلان کیا کہ مسلمان اور ہندو الگ الگ قومیں ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کی تعلیمی اور سیاسی میدان میں ترقی کے لیے جدوجہد کا آغاز کر دیا۔ یہاں تک اس کا آنسر لکھیں گے آپ۔ اس کے بعد ہے جی اس سلسلے میں تعلیمی ترقی کے لیے ایم اے او ہائی کالج اور ایم اے او کا ہائی کالج اور اسکول اور کالج کا قیام اہم اقدام تھے۔ اس طرح 1885 میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو، اب یہاں پہ آپ سوال بنائیں گے کہ سر سید احمد خان نے کب اور کس طرح مسلمانوں کی سیاسی ترقی کے لیے راستے ہموار کیے۔ تو آپ پھر یہاں سے لکھیں گے کہ تعلیمی ترقی کے لیے ایم اے او ہائی اسکول اور کالج کا قیام اہم اقدام ہے۔ اسی طرح 1885 میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی سیاسی جماعت کانگریس میں شمولیت سے منع کر کے ان کے سیاسی حقوق کا تحفظ کیا۔ اس کے بعد سر سید نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا پلیٹ فارم مہیا کر کے مسلمانوں کے لیے سیاسی ترقی کے لیے راستہ ہموار کیا۔ جی بچوں، اگلا پوائنٹ آپ کا جی چودھری رحمت علی اور دو قومی نظریہ۔ چودھری رحمت علی اسلامیہ کالج لاہور کے نامور طالب علم تھے۔ جنوری 1931 میں انہوں نے کیمبرج کالج میں قانون کے شعبے میں اعلیٰ تعلیم کے لیے داخلہ لیا۔ 1933 یا 1933 میں آپ نے لندن میں پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد رکھی۔ اب یہاں پہ آپ شارٹ بنائیں گے کہ اب یا کبھی نہیں، یا کہ ناؤ اور نیور کتابچہ کس نے جاری کیا۔ تو یہاں پہ آنسر لکھیں گے
28 جنوری 1933 یعنی 1933 کو انہوں نے اب یا کبھی نہیں، ناؤ اور نیور کے عنوان سے 4 صفات پر مشتمل مشہور کتابچہ جاری کیا، جو تحریک پاکستان کے لیے مضبوط دیوار ثابت ہوا، اور برصغیر کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر قومیں بھی لفظ پاکستان سے آشنا ہوئی۔ یہاں تک اس کا آنسر لکھیں گے۔ آگے جی، چودھری رحمت علی نے دو قومی نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ تو آنسر میں لکھیں گے، چودھری رحمت علی نے دو قومی نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، بر صغیر میں کئی اقوام آباد ہیں، ان میں دو بڑی قومیں اور قومیں ہندو اور مسلمان ہیں، جو صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہ سکیں۔ ان کے بنیادی اصول اور رہن سہن کے طریقے ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہیں کہ سینکڑوں برس کی ہمسائیگی اور ایک حکومت کے زیر سایہ رہنے کے باوجود ان میں مشترکہ قومیت کا تصور پیدا نہیں ہو سکا۔ جی بچوں، یہاں تک آج آنسر آپ نے اس کا لکھنا ہے، اور آج کے ہمارا ٹاپک یہ تھا۔ اگلے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ، اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔